بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پی ٹی آئی صارفین نے ARY کی پچھلی نیکیوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکہ اور روس کے درمیان خفیہ مذاکرات۔ سوشل میڈیا پر آرمی چیف پر حملے کی مہم۔ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا آسان نہیں ہوگا، غلام نبی آزاد۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے درخواست دائر کریں گے، فردوس عاشق عوام۔ بھارت نے پانی دریائے راوی پر چھوڑ دیا الرٹ جاری۔ انتخابات کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے، خواجہ آصف۔ اڑنے والی مچھلی جو زمین پر چلنے، پانی میں تیرنے کے علاوہ اڑتی بھی ہے، تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان کا چہرہ بلر یا کالا کرنے پر شیم آن ARY ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ نیوز چینل کی جانب سے عمران خان کی تصویر کو دھندلا کیے جانے کے بعد سے ٹویٹر صارفین کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی صارفین نے ARY کی پچھلی نیکیوں پر پانی پھیر دیا۔ معروف نیوز چینل ARY نے اپنی ہر دل عزیز شخصیت عمران خان کی تصویر کو بلر یا ڈارک کر دیا۔ گزشتہ روز IMF وفد نے عمران خان سے زمان پارک میں ملاقات کی۔ ARY جو کبھی عمران خان کو کوریج دیے بغیر نہیں رہتا تھا، تاہم اب اس نے اس حوالے سے خبر رپورٹ کرتے ہوئے نیوز چینل نے عمران خان کی تصویر کو ہی دھندلا یا کالا کر دیا، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے نیوز چینل ARY کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ IMF کے وفد اور عمران خان کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے سے زائد جاری رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ARY کو شرم آنی چاہیے، صحافت پر شرم آنی چاہیے، ہمارے لیڈر کا منہ ہی کالا کر دیا، ظلم کی اندھیری رات بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستانی قوم ARY پر لعنت بھیجتی ہے، جبکہ ARY کی حیثیت پہلے ہی زیرو ہے۔ لوگوں کو خریدے ہوئے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کو میڈیا کی نہیں، میڈیا کو عمران خان کی ضرورت ہے۔ آپ نے تصویر سے خان کو ہٹا دیا، ہم آپ کو ہٹا دیں گے۔ آپ نے ہمارے لیڈر کا منہ کالا کیا، ہم آپ کا منہ کالا کر دیں گے۔ ARY کی منافقت ناقابل قبول ہے۔ آج اگر ان کے پاس طاقت ہے تو عمران خان کو ٹی وی سکرین سے مٹا رہے ہیں، لیکن اس شخص کا نام تاریخ کے صفحات پر چمکتا رہے گا۔ معروف ڈرامہ اور افسانہ نگار انور مقصود نے لکھا کہ جتنا آپ عمران خان کو دھندلا یا کالا کرتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ چمکتا اور مضبوط اور صاف ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ARY آج بھی عمران خان سمیت ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستوں کو مشورہ ہے کہ اچھے دن اور اچھے تعلقات اتنی جلدی فراموش نہیں کر دیے جاتے۔ عمران خان اور اس کے بیانیوں کو مقبولیت دینے میں ARY کا ہی کردار تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نوجوان نسل کے ذہنوں میں زہر اور نفرت بھری شفا کی پکڑیاں اچھالی، جھوٹا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا، لوگوں کے بچوں اور اینکروں کو ریاست سے لڑوا کر مروا دیا، پوری جنریشن کا مستقبل خراب کر دیا۔ ملکی وحدت اور معیشت تباہ کرنے کا ایجنڈا پورا کرنے کے بعد اپنا منہ کالا کر کے اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ امریکی نیوز چینل NBC نے خبر دی ہے کہ امریکہ کے عہدیداروں کے ایک وفد نے اعلیٰ روسی حکام سے خفیہ بات چیت کی ہے۔ امریکی اہلکاروں نے روسی وزیر خارجہ سے بھی بات چیت کی ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے حوالے سے مذاکرات کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ اپریل کے مہینے میں امریکی عہدیداروں کے اس گروپ سے نیو یارک میں چند گھنٹوں تک ملاقات ہوئی تھی۔ جنگ سے متعلق اہم ترین مسائل، روس کے زیر کنٹرول علاقوں اور جنگ کے حوالے سے سفارتی راستہ تلاش کرنا پس پردہ ہونے والے مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ ملاقات میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں کونسل برائے خارجہ تعلقات کے تھنک ٹینک کے سربراہ اور کئی سابق امریکی صدور کے مشیر اور روس کے امور کے ماہر تھامس گراہم مذاکرات کاروں میں شامل تھے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر پر حملہ کرنے کی سوشل میڈیا مہم چلانے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسی ہی ذہن سازی کی گئی تھی، لہٰذا 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف گھٹیا مذموم اور شر انگیز میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ سازشی ذہن اور عناصر ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سے سرگرم عمل ہیں۔ شہداء کے خلاف غلیظ میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوت سے روکنا قانونی فرض ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم اس دورانی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائے گی جس طرح 9 مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش ناکام بنائی گئی۔ مایوس عناصر کو بوکھلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ انشاءاللہ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے وقار، عزت اور سالمیت کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ اس کی دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح کی انتہائی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد اپنے ذاتی مفاد کو باقی تمام چیزوں سے بالاتر رکھنا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ بیک وقت اتنے مذاہب کو ناراض کرنا کسی بھی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اس حکومت کو مشورہ ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں کبھی نہ سوچے۔ یکساں سول کوڈ کو لے کر ملک میں کافی بحث ہو رہی ہے۔ لا کمیشن نے اس معاملے پر ملک کے لوگوں اور مذہبی تنظیموں سے رائے طلب کی ہے۔ غلام نبی آزاد نے بھی یکساں سول کوڈ پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ مودی حکومت کو یکساں سول کوڈ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے تمام مذاہب کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ غلام نبی آزاد نے مزید کہا کہ یکساں سول کوڈ کو منسوخ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیک وقت اتنے مذاہب کو ناراض کرنا کسی بھی حکومت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ یکساں سول کوڈ پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کے بعد پورے ملک میں اس معاملے پر بحث تیز ہو گئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند وغیرہ نے بھی اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی اس عقل سے ماری عورت فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاست کا حق نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف والے کل جن لوگوں سے ملے انہوں نے ہی ملک کا بیڑا غرق کیا، جس نے درد دیا وہی دوا دیں گے۔ فردوسی عاشق اعوان نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے استحکام پاکستان پارٹی سے بھی رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پہلے اپنی ذات کو سیاست پر ترجیح دی، پھر اپنی سیاست کو ریاست پر ترجیح دی۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر دیا گیا، قومی اداروں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ ایسی سیاسی جماعت یا ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ سیاست کا حق نہیں رکھتی۔ فردوسی عاشق اعوان نے کہا کہ اس بات کی تردید کرتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سیاسی جماعت بنائی ہے۔ الزام تراشی کر کے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنا غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے اور بھرپور طریقے سے ہی ہاریں گے۔ انتخابات میں ہر حلقے میں اپنے لوگ کھڑے کریں گے۔
ایک سوال کے جواب میں فردوسی عاشق اوان نے کہا کہ سیاست اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں چھوڑ دیا ہے۔ دریائے راوی سے منسلک اضلاع کی انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ دریائے راوی سے جسٹس کے مقام پر 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر سکتا ہے۔ دریائے راوی اور معاون برساتی نالوں پر 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 25 جون سے اب تک بارشوں کے باعث 76 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں سے سب سے زیادہ پنجاب میں 48 اور خیبر پختونخوا میں 20 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اب تک ملک بھر میں 30 مرد 15 خواتین جبکہ 31 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ رپورٹ میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 133 بتائی گئی ہے، جن میں ملک بھر میں 78 گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی۔ پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے لیے مشترکہ امیدوار لانے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا لاہے عمل اپنائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چوائس تھی کہ فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیتے، مگر اس سے معیشت مزید تباہ ہو جاتی۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے 14 ماہ قبل ہی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں بجلی اور گیس چوری ہوتی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ملک کبھی مستحکم نہیں ہوگا۔ ایسے شہر بھی ہیں جہاں 85% تک بجلی گیس چوری ہوتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایک بیوقوف اپنی ذات میں رہنے والے شخص نے اپنے ساتھیوں کے روکنے کے باوجود بھی اسمبلیاں تحلیل کر کے حکمرانی کا تاج چھوڑا، اور اس نے بیوقوفی کر کے حکمرانی کا تاج سر سے ہٹا کر اپنے سر پر بالٹی رکھ لی۔ تمام حملوں کے بعد پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا، اور اتنی غلطیوں کے بعد جو پلان بنایا وہ 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران ہمارے درجنوں جوان اور افسران شہید ہوئے، اس کے باوجود اس جاہل فتنہ شخص نے دفاع کے ضامن ادارے کو للکارا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ڈی ایم کے رہنما گرفتار ہوئے، کوئی روپوش نہیں ہوا۔ سیاستدان عزت اور وقار کے ساتھ مشکلیں جھیلتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے رہنما جس طرح مفرور ہیں، ایسے کوئی فرار نہیں ہوتا۔ دوستو، اس سے کوئی پوچھے کہ نواز شریف کسی سرکاری دورے پر لندن گیا ہوا ہے؟ ایگزکوٹیڈائی نامی مچھلی زمین پر چلنے، پانی میں تیرنے اور یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے کی قابل ذکر صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سمندری مچھلیاں لمبے پنکھنما پروں سے لیس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکاریوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے جزیرے بارباڈوس کو اس اڑنے والی مچھلیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور ملک کی قومی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اڑنے والی مچھلیوں کا سلسلہ لاکھوں سال پرانا ہے۔ اڑنے والی مچھلیاں بنیادی طور پر سمندروں کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر گرم آبشاری علاقوں میں۔ ان کا سامنا عام طور پر تقریباً 656 فٹ کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ دوستو، گالیاں دینا انتہائی مایوب بات ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میساچوسٹس کالج آف لبرل کے تحقیقکاروں نے بتایا ہے کہ گالیاں دینا کسی کے ذہین اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی نشانی ہوتا ہے، اور گالیاں دینے والا شخص ایسی سپر پاورز کا مالک ہوتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف جھیل جانے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیقاتی رزلٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گالیاں دینا ایمانداری کی بھی علامت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سچے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ بد زبانی دائیں دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جسے تخلیقی دماغ کہا جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور نفسیات کے پروفیسر ٹموتھی جے کا کہنا تھا کہ گالیاں دینے کے فوائد بے شمار ہیں، جو گزشتہ 2 دہائیوں میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل کوئی گالیوں کے فوائد سے آگاہ نہیں تھا۔ دوستو، اب اس کا فائدہ دیکھتے ہوئے کہیں مجھے ہی دینا نہ شروع کر دیں، بلکہ ان سائنسدانوں کو دینا جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ میں نے تو آپ تک صرف خبر پہنچائی ہے۔
بھارت سے ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی انوکھی خبر آتی رہتی ہے جسے سننے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں گائے کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، مگر ان کو گائے اور اس کے فضلے سے کچھ خاص ہی لگاؤ ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں اسے بنانے کے بعد اب فون سگنل ریڈیشن کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی چپ تیار کر لی گئی ہے۔ چپ تیار کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اگر اس چپ کو موبائل میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے موبائل کی تابکاری کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف بھی آپ کے لیے ایک محافظ ثابت ہوگی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جہاں اس سے بنائی گئی چپ تابکاری کم کرتی ہے، وہیں اس سے دیگر مصنوعات بنا کر گھر کے ماحول کو بھی ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے۔ چپ بنانے والے سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس میں بہت سی بیماریوں کے جراثیم اور بیکٹیریا سے لڑنے کی بے پناہ طاقت موجود ہے۔ بھارتی سائنسدان نے کہا کہ آج کے جدید سائنس دور میں ہم لوگ اپنی سائنس کو بھول گئے ہیں۔ بھارتی سائنسدان کا اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی لوگوں اور میڈیا پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ گائے کے حوالے سے ایک مثبت مہم چلائی جائے تاکہ کوئی بھی گائے سڑک یا باہر گلیوں میں گھومتی ہوئی نظر نہ آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر گائے دودھ نہیں دیتی تو اسے کسی دوسرے مقصد کے استعمال کی غرض سے گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔